اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واقرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الہا الملحین بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 28ویں دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس دعا کو خداوند متعال کے حضور پیش کریں کہ اے میرے پروردگار وفر حظی فیہ من النوافل، اے میرے معبود اس مہینے میں مجھے نوافل کی ادائیگی پر زیادہ توفیق عطا فرما، میرے حصے کو، میرے حظ کو، میرے نصیب کو زیادہ کر دے نوافل کی ادائیگی میں۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اور اس مہینے میں مجھے میری التجاؤں کی قبولیت سے عزت عطا فرما۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اور اے میرے معبود تیری ذات تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں، جو ذریعے ہیں، جو راستے ہیں، ان وسائل میں میرا وسیلہ اور میرا راستہ سب سے قریب راستہ قرار دے۔ یا من لا یشغلہ الہا الملحین، اے وہ ذات جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا ہے، یعنی تمام دنیا تجھ سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کر رہی ہے، لیکن ان تمام کے مطالبوں کی وجہ سے تیری ذات میری ذات سے غافل نہیں ہے۔ آج کی اس دعا میں سب سے پہلا مطلب جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ نماز نوافل ہیں۔ نماز نوافل کیا چیز ہیں اور ان کا فلسفہ وجودی کیا ہے، یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ نماز نوافل واجب نمازوں کے علاوہ دن بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران جو انسان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، یہ نوافل مستحب ہیں، یہ نمازیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہے۔ اگر انسان انہیں انجام نہیں دیتا تو خداوند متعال کی طرف سے انسان سے مواخذہ اور عقاب نہیں ہوگا، یعنی واجب نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انسان پر فرض ہیں، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو انجام دے، اور اگر انسان واجب نمازوں کو انجام نہیں دے گا تو خداوند متعال کی طرف سے انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان واجب نمازوں کو تو نے ادا کیوں نہیں کیا۔ لیکن نوافل ایسے نوافل ہیں، ایسی نمازیں ہیں کہ جو واجب نمازوں کے ساتھ پڑھی تو جاتی ہیں، خداوند متعال نے ہم پر فرض نہیں کی ہیں، لیکن ہم انہیں انجام دے کر، انہیں ادا کر کے خداوند متعال کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پس یہ نوافل واجب نمازوں سے ہٹ کے ہیں جنہیں انسان واجب نمازوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں انجام دیتا ہے، اور یہ فلسفہ وجودی ان نمازوں کا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان خداوند متعال کے مزید قریب ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات اس چیز کی طرح متوجہ ہے کہ یہ نوافل میں نے فرض نہیں کیے ہیں، لیکن میرا بندہ میرے قرب کی خاطر انہیں انجام دے رہا ہے، لہٰذا خداوند متعال ایسے بندے کو محترم جانتا ہے۔ اور دوسرا فلسفہ وجودی ان کا یہ ہے کہ اگر ہم نے واجب نمازوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کر دی ہے، یعنی حضور قلب ہم نمازوں کے اندر نہیں لے کر آئے، ذات پروردگار کی طرف متوجہ نہیں رہے، غافل رہے نماز کے دوران، تو یہ نافلہ نمازیں جو ہم نے انجام دی ہیں یہ اس حضور قلب کا جبران کریں گی، اور ہماری اس کوتاہی کو خداوند متعال کے حضور اس سے درگزر فرمائیں گی۔ لہٰذا نافلہ نمازیں جو 24 گھنٹوں میں انجام دی جاتی ہیں جمعے کے دن کے علاوہ، ان نافلہ نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 34 ہے، یعنی ہفتے سے جمعرات تک انسان 34 رکعات نماز خداوند متعال کے حضور بعنوان نماز نافلہ ادا کرتا ہے۔ ان میں 8 رکعات جو ہیں وہ ظہر کی ہیں، 8 رکعات عصر کی ہیں، 4 رکعات مغرب کی ہیں، 2 رکعات ان میں عشاء کی ہیں، 11 رکعات ان میں نماز تہجد کی ہیں کہ نماز تہجد کی رکعات میں سے 8 رکعات جو ہے وہ نماز نافلہ تہجد ہے، 2 رکعات نماز شفع ہے، اور 1 رکعت جو ہے وہ نماز وتر ہے۔ 2 رکعت جو نافلہ فجر بنتی ہے، تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس
कुल 35 रकात नमाज बनती हैं। तो अब आप ये सवाल करेंगे कि हमने तो 34 कहा था, ये 35 कैसे हो गई? तो ये पहला नुक्ता आप अपने जहन में रखें कि इशा की नमाज चूंकि 2 रकत नाफिला इंसान बैठ के पढ़ता है, लिहाजा ये 2 रकत नमाज 1 रकत शुमार होती है। और दूसरा, जुमे के दिन इंसान पर जोहर और असर की जो 8 रकात नवाफिल थी, ये 10 में तब्दील हो जाती हैं, और जुमे के दिन इंसान के ऊपर नवाफिल जो है जोहर और असर के, वो कुल 20 हैं। वक्त क्या है नवाफिल की अदायगी का? नाफिला जोहर की अदायगी का वक्त नमाज जोहर से पहले है। नाफिला असर की अदायगी का वक्त भी नमाज असर से पहले है। नाफिला मगरिब की अदायगी का वक्त नमाज मगरिब के बाद है, और नाफिला इशा की अदायगी का वक्त भी नमाज इशा के बाद है, और नाफिला फजर की अदायगी का वक्त नमाज फजर से पहले है। सवाल यह बाकी रह जाता है कि नाफिला शब की अदायगी का वक्त क्या है? नाफिला शब की अदायगी का वक्त मशहूर फुकहा के कौल के मुताबिक निस्फ शब से है, यानी आधी रात जब हो जाए तो यह नाफिला शब का वक्त है। आयतुल्लाह सीसानी मुद्दज़िल्लहुल आली फरमाते हैं कि ये जो नाफिला शब का वक्त निस्फ शब बयान किया गया है, ये उसकी फजीलत का वक्त है। लेकिन अगर नमाज इशा के बाद नाफिला शब को भी अंजाम दिया जाए तो ये नमाज अपने वक्त के अंदर हुई है, यानी वक्त से बाहर नहीं हुई है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी है। नमाज इशा के बाद आप नाफिला शब को अंजाम दे सकते हैं, और इसका वक्त अजाने फजर के होने से पहले इतना वक्त हो कि आप उसमें नाफिला फजर भी पढ़ सके, नमाज फजर से पहले इतना वक्त हो। तो ये वक्त है नाफिला शब का। नाफिला सुबह का वक्त मैं आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूं कि नमाज सुबह से पहले है, उसको अंजाम दिया जा सकता है। आज की दुआ में हम खुदाबंद मुताल से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि वफ़िर हज़्ज़ी फ़ीह मिनन नवाफिल, ऐ मेरे माबूद हर नेक काम जो मैं तेरी बारगाह में तेरे कुर्ब के लिए और तकर्रुब के लिए अंजाम देता हूं, ये तेरी तौफीक और तेरी इनायत की बदौलती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब तक तेरी तौफीक और तेरी इनायत शामिल हाल ना हो, मैं इन उमूर खैर को अंजाम नहीं दे सकता हूं। लिहाजा आज के दिन मैं तेरे हुजूर ये दुआ कर रहा हूं कि नाफिला की अदायगी और इनके मानवी फुजूजात के हुसूल के लिए तू मेरी तौफीकात में इजाफा फरमा दे, मुझ पर एक खास इनायत फरमा कि जिससे मेरा नसीब बढ़ जाए। मैं नाफिला मगरिब, नाफिला जोहर, नाफिला इशा, नाफिला असर, नाफिला लैल को बाकायदगी से अंजाम दूं। तू मेरे नसीब में इजाफा फरमा ऐ मेरे परवरदिगार। व अकरिमनी फीह बिइहज़ारिल मसाइल, ऐ मेरे परवरदिगार इस महीने में मुझे एक करामत अता फरमा, और ये करामत एहज़ारे मसाइल के जरिए से हो। यानी हम जो रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ये जो आज़ाओ जवारे को हरकत देते हैं, पिलकों को हरकत देते हैं, जबान को हरकत देते हैं, ये तमाम उमूर जो हम अपनी जिंदगी में अंजाम दे रहे हैं, ये तमाम के तमाम उमूर के बारे में क़यामत के दिन तो हमसे सवाल करेगा। यानी इन आज़ाओ जवारे के से बाकायदा तौर पर सवाल किया जाएगा। लिहाजा हमें यह चाहिए कि इस जिंदगी में अपना सामान बांध के रखें। यानी हम तेरी नेमत से तो इस्तेफादा कर रहे हैं, मुमकिन है किसी भी वक्त भी हमारा आखिरत का वक्त आ जाए, हमारी रूह को कब्ज कर लिया जाए और हम तेरे हुजूर में पेश हो जाएं कि हमने इन आज़ाओ जवारे से कैसे इस्तेफादा किया और इनका कैसे इस्तेमाल किया। लिहाजा सूरह बकरा की आयत नंबर 284 में इरशाद होता है, इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह, यानी जो कुछ भी तुम अलनी तौर पर अंजाम देते हो या मख्फी तौर पर उसको तुम अंजाम देते हो, अल्लाह तबारक व तआला की जात उससे आगाह है और उस चीज के बारे में तुमसे हिसाब लेगी, सवाल करेगी। बस ये जो आज़ाओ जवारे जो मैं तेरे हुजूर इस्तेमाल कर रहा हूं, इन तमाम आज़ाओ जवारे का तो मुझसे सवाल करेगा, मुझसे हिसाब लेगा। लिहाजा सूरह ज़लज़ला की आयत नंबर 7 और 8 में इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी जो जर्रा भर भी नेकी को अंजाम देगा वो उसे देखेगा
اور ذرہ بھر بھی کوئی شر کو اور برائی کو انجام دے گا تو وہ اس برائی کو دیکھے گا۔ لہٰذا میں خداوند متعال کے حضور یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار احزار مسائل، اے میرے پروردگار وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْزَارِ الْمَسَائِلِ، اے میرے پروردگار مجھے احزار مسائل کے ذریعے سے تو کرامت عطا فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں خود کو تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں، یعنی خود کے سوال و جواب کو میں تیار کر لوں جنہیں تیری بارگاہ میں نے تجھے پیش کرنا ہے، اور یہ میں نے بتانا ہے کہ میں نے ان اعضاء و جوارح کو کیسے استعمال کیا۔ یہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس یرا کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہوں اور باقاعدہ ان کا جواب تیرے حضور میں پیش کر سکوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم خداوند متعال سے یہ التجا کر رہے ہیں وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اے میرے پروردگار میرے وسیلے کو تو قریب کر دے، مختلف وسائل میں، مختلف ذریعوں میں، مختلف راستوں میں میرا طریقہ، میرا راستہ، میرا وسیلہ سب سے مختصر ہو تیری ذات تک پہنچنے کے لیے۔ یا من لا یشغلہ الہا الملحین، اے وہ ذات جسے پکارنے والوں کی پکاریں کسی دوسرے فرد سے اور میری ذات سے غافل نہیں کرے گی۔ تو یہاں وسیلتی سے کیا مراد ہے؟ وسیلتی سے مراد یہی ہے کہ یہ جو زندگی بھر میں ان اعضاء و جوارح کا، ان اعضاء کا استعمال کرتا رہا ہوں، تیرے حضور میں ان سے معصیت کرتا رہا ہوں، ان اعضاء سے باقاعدہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس دنیا میں کیسے خداوند متعال کی نافرمانی کی ہے۔ لہٰذا آج کی دعا میں ہم خداوند متعال سے قرب وسیلتی کی جو تقاضا کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے یہ جو اعضاء و جوارح ہیں جن سے انسان نے خداوند متعال کے حضور مختلف امور انجام دیے ہیں، چاہے وہ جائز سے چاہے وہ ناجائز سے، ہمارے ان اعضاء و جوارح کو اے میرے پروردگار تو وسیلہ قرار دے کہ یہ تو ہمیں تیری ذات کے قریب کر دیں، شیطان کی ذات کے قریب نہ کریں۔ یعنی قرب وسیلتی الیک، یہ ہمارے جو وسائل ہیں یہ تیری ذات کے قریب ہمیں کریں، کسی دوسرے کے قریب نہ کریں۔ یعنی انسان کے یہ تمام اعضاء و جوارح خداوند متعال کی اطاعت میں، خداوند متعال کی فرما برداری میں استعمال ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں قرب کا وسیلہ بنے ہمارے لیے، شیطان کی بارگاہ میں قرب کا ہمارے لیے وسیلہ نہ بنے، چونکہ شیطان خداوند متعال کی بارگاہ سے مطرود ہو چکا ہے، دھتکار دیا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے لیے، سعادت مند ہونے کے لیے، خداوند متعال کی اطاعت کے لیے، سعادت ابدی کے لیے، یہ تمام اعضاء و جوارح جو خداوند متعال نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارے اعضاء و جوارح اس کے حضور قرب کا وسیلہ ہیں۔ تو اے میرے پروردگار ان وسائل کو مختصر فرما دے، یعنی ایسے سریع فرما دے کہ یہ فوراً ہمیں تیری ذات پروردگار تک نزدیک لے جائیں اور تیرے قریب لے آئیں۔ بس آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، اے میرے پروردگار نوافل کی ادائیگی میں میرے نصیب میں اضافہ فرما، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْزَارِ الْمَسَائِلِ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود احزار مسائل کے ذریعے سے میری التجاؤں کو کرامت بخش دے اور میری التجاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اے میرے پروردگار یہ جو اعضاء و جوارح تو نے مجھے عطا کیے ہیں یہ وسیلہ ہیں تیری ذات تک پہنچنے کے لیے، لیکن انہیں قریب سے قریب تر قرار دے تاکہ میں تیری ذات کے بالکل قریب ہو جاؤں، اور جتنے بھی قریب وسائل ہیں تو وہ مجھے عطا فرما تاکہ ان وسائل کے استعمال سے، ان کے درست استعمال سے میں تیری ذات کے قرب حاصل کر سکوں۔ یا من لا یشغلہ الہا الملحین، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار کسی دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔ تو ہم خداوند متعال سے یہی التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما اور ہمیں اپنے حضور کا، اپنی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ قرار دے، بجاہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔